یہ میں نے کچھ چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ویسے ماضی میں اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسی مثال ہے جہاں پہ پولیس کے تحویل سے جب عدالت اس کو جیل بھیجے تو اگلے دن پولیس دوبارہ استدعا کرے جی کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اور دوبارہ ان کو جسمانی ریمانڈ مل بھی جائے 2 دن کا؟ یہ شہباز گل کے کیس میں ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، تو وہی ایپیسوڈ ہوا. لیکن اس میں تو ماریا ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ کرمنل ریویژن جو ہے یعنی فوجداری نگرانی میں کبھی بھی آپ ملزم کو بلاتے نہیں ہیں. جج صاحب نے کمال مہربانی کی پولیس والوں کے اوپر کہ اڈیالہ سے شفٹ کرا اسے بلایا اپنی کورٹ میں اور کورٹ سے نیچے والی کورٹ کو ڈائریکشن دے دی کہ آپ ریمانڈ دے دیں. اور نیچے والی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ فیصلہ اس قسم کا ہے تو مجھے ریمانڈ دینا پڑے گا، ورنہ وہ اپنے شاید پچھلے ہی ذہن پہ قائم رہتے. اور اس کے بعد جو پولیس نے یہ کیا کہ 48 گھنٹے سے ان کو بس روڈز پہ ہی رکھا. کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی لاہور سے واپس آ رہے ہیں، پھر لاہور میں پہنچے ہیں، ٹھوکر نیاز سے کالا شاہ کاکو، کالا شاہ کاکو سے پھر ٹھوکر، ٹھوکر سے پھر کالا شاہ کاکو، پھر لاہور. ایک عجیب و غریب اور ڈالے کے پیچھے جو ہے بٹھا کے ٹھنڈی ہوا تاکہ ٹارچر ہو. تو آج چودھری صاحب کہنے لگے جہاں صاحب کو کہ میری تو خیر ہے لیکن وہ جو ساتھ میں پولیس والے تھے ان بیچاروں کا کیا قصور تھا، ان کو ٹارچر کرتے رہے، ان کو بھی ساتھ میں ٹارچر ہوتا ہے. تو یہ آج پھر صبح جو ہے وہ کل کی طرح پھر لاہور لے گئے تو بتائیں اور آج آ کے کہنے لگے کہ ہم نے لیپ ٹاپ برآمد کرا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کر کیا رہے تھے؟ آپ روڈوں پہ سیریں کرا رہے تھے. تو انہوں نے بالکل ان کو یہ کہا کہ آپ نے مذاق ہی بنا دیا سارا قانون. پھر صبح 8:30 سے لے کے 3:30 بجے تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کدھر ہے، کس طرح سے ہے. تو یہ جس طرح سے جو وکیل ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو آفیسر آف دا کورٹ کہتے ہیں اور ہمیں کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی ہم عدالت کے افسر ہیں. تو عدالت کے افسروں کو جس طرح سے ہتھ کڑی لگا کے اور منہ پہ کپڑا ڈال کے لایا گیا تو فواد صاحب کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے. فواد صاحب تو کوئی اللہ معافی دے ایک ملک دشمن کاروائی میں تو نہیں ملوث ہے. خالصتاً ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بے گناہ جو ہے وہ. لیکن فیصل ان لیپ ٹاپ سے اور فون سے نکلوانا کیا ہے؟ بیکاز جو میں نے کاروائی پڑھی ہے اس میں فواد سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، اس نے کہا ہاں میں نے بات کہی ہے، اپنے بیان پہ قائم ہے، آپ نے بیان پہ قائم ہے. تو پھر یہ آواز میچ کرنی ہے، یہ سارے جو لیپ ٹاپ میں سے چیزیں نکالنی ہے، فون میں سے کیا انفارمیشن چاہیے ہے، اس سے کیا اسٹیبلش کرنا ہے؟ صرف یہ وقت بائے کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، وقت بائے نہیں کرنے کے لیے، حراست میں رکھ کے توڑنے کے لیے، بریک کرنے کے لیے جو ہے، تاکہ وہ آواز بند ہو جائے، تاکہ وہ جہاں پہ سیاسی طور پہ کھڑے ہیں وہاں سے ہٹ جائے. تو مطمئن نظر جو ہے وہ تو ان کو ہٹانا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو کھڑے ہیں وہاں سے ان کے خلاف کوئی ایسی بات آ جائے وہ کروانا ہے. تو یہ جو سارے یہ تو ہیلے بہانے اور یہ وہ چلو وہ تو کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے تو کرنا ہے. وہ تو عدالت نے کیا عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے سیشن جج صاحب نے قانونی طور پہ ایک ایبسرڈ فیصلہ ہے، وہ ایک فلاڈ فیصلہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور آپ جب وکیل کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں بے گناہ میں اور جب کوئی جرم بھی نہ ہوا ہو تو اصل میں تو یہ ہتھ کڑی نظام کو لگی ہے ماریا، بنیادی حقوق کو لگی ہے. ریاست میں جو ادارے ہیں بنیادی حقوق کے متعلقہ یہ ان کا منہ چڑھانے کے لیے لگی ہے. وکلاء برادری کو ہتھ کڑی میں یہ فواد صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت کھڑے ہوتے ہو عوام کی اور بنیادی حقوق کے لیے، تو یہ دیکھو ہم تو جو تمہارا دل کرے گا ہم کریں گے اور تمہاری عدالتیں بھی جو ہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. تو اس طرح سے معاملہ ہوا. اب مجھے امید ہے کہ سپیریئر کورٹس اس کا
وہ نوٹس لیں. آپ لوگوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کر دی ہے؟ کل ہے ضمانت کی جو ہیئرنگ ہو رہی ہے ضمانت کے حوالے سے؟ جی ضمانت ہم نے پچھلی بار ہی اپلائی کر دی تھی جمعے کو, وہ فکس کل ہے. ہفتے کو بھی انہوں نے ہیلے بہانے کیے, وہ نہیں آئے. تو ابھی میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ ساری سچویشن پہ ایک خط لکھا ہے پرسوں. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس کو جو ڈیو پروسیس, فیئر ٹرائل اور فنڈامنٹل رائٹس ہے, پلیز اس کو دیکھیں. اس گرفتاری سے تو ایک عوام کو, ایک لیگل فریٹرنیٹی کو, میڈیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے نا کہ بھائی آپ جو ہم دل کریں گے ہم کریں گے. ارے اپنا جو لندن سے ہدایات آئیں گی اور یہاں پہ پی ڈی ایم کی جو ڈمی گورنمنٹ ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. تو یہ سارا جو ہے اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کے خود آ گئے, یہ وہ لوگ ہیں. تو سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے کیا گیا ہے. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا فواد صاحب ابھی کچھ دن آپ کو بظاہر کیا لگ رہا ہے, کیا ضمانت ہو جائے گی؟ ضمانت کا تو 100% کیس اس لیے بنتا ہے کہ وہ جو جن دفعات کے تحت لگائی گئی ہیں یہ ساری ایف آئی آر, وہ تو لگ ہی نہیں سکتی. آپ کسی کے خلاف بیان دینے پہ اگر آپ بغاوت لگائیں گے تو پھر سارے وکیل تو صبح اندر ہو جائیں گے, کیونکہ ہم تو روزانہ کسی نہ کسی کے خلاف پیش ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ بات میڈیا والے بات کر رہے ہوں گے. اور فیصل صاحب میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بیان بازی کے لیے بھی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی جائے گی تو اس کو ریاست کے خلاف بیان سمجھا جائے گا, اور آگے آنے والے الیکشنز کے دوران یہ کردار اس ادارے کا, الیکشن کمیشن کا, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کل ان کو اوپر تنقید بھی کی جائے گی تو مجھے خوف ہے کہ کہیں اسی طرح کی مثال قائم نہ کی جائے اور اس کو ریاست کے خلاف بغاوت سے کویٹ نہ کر دیا جائے. بہت شکریہ. فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. فواد چودھری کے سے بات کر رہے تھے. ابسرڈ مقدمہ ہے, ابسرڈ دفعات لگائی گئی ہیں کہ اب فواد چودھری صاحب کو الیکشن کمیشن کے افسران کے خاندان کے بارے میں یہ بیان دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کر دیں گے؟ بالکل ایک ابسرڈ یہ کام ہے. بہرحال پروگرام کو ختم ہو گیا. اپنا